بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب، بات ہو رہی ہے عذاب قبر کی۔ قبر کے اندر ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور اللہ کے یہاں حاضری ہونی ہے، لیکن اس کے درمیان میں وہ جو قبر کا حصہ ہے اس میں کیا ہوگا۔ اس میں دو باتیں جو ہیں مجھے شفاعت بھائی کی سمجھ میں آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو عالم ارواح ہے وہ قبر ہی ہے، تو ہم سوچتے تھے کہ ارواح کے اندر روحیں رہیں گی اور وہ وہاں پہ قیامت تک کا دور ہوگا تو وہ قبر کے اندر ہی رہیں گی۔ تو پھر یہ پتہ چلا کہ قبرستان با رونق ہوگا، کیونکہ وہاں تو ایک قبر میں 70 روحیں جو ہیں ان کی رائے ہے، معلوم اپنی رائے دی ہے، ان کو حق ہے، لیکن ایسے نہیں۔ فرمایا کہ جو عذاب قبر ہے بنیادی طور پہ، میں نے یہ نہیں کہا جی جی، عالم ارواح جو ہے نا وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہے، یہ عالم دنیا ہے، پھر عالم برزخ ہے، پھر عالم قیامت ہے۔ ان کو موقع مل جائے بات کرنے؟ نہیں، یہ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا، میں اپنی تصحیح کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ نے نہیں فرمایا؟ میں نے عالم ارواح دنیا میں آنے سے پہلے، اچھا، عالم برزخ، معذرت، عالم دنیا، پھر عالم برزخ، پھر عالم قیامت ہوگی نا، عالم برزخ، یہ چار عالم ہیں۔ عالم برزخ آپ نے فرمایا کہ وہ قبر ہے، یہ تو فرمایا کہ نہیں؟ مرنے کے بعد قیامت کے قیام تک اس وقت کو اور اس مکان کو برزخ کہتے ہیں، یہ دو جگہ ہے۔ ٹھیک، آپ فرمائیے حضور، کیا خواب کے اندر ہے سارا عذاب؟ نہیں جی، قبر کی راحت، قبر کی نعمتیں، قبر کا عذاب، یہ سب حقیقت کے اندر ہوتا ہے، خواب میں نہیں ہے؟ خواب میں نہیں ہے۔ لیکن مردہ جو ہے وہ نیند میں تو ہے نا؟ نیند میں صرف مومن کو جب اس کا حساب کتاب ہو گیا معاملہ، تب اسے اتنا کہا جاتا نم کا نومت اب تو سو جا، تو سو جا۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی نیند کا معاملہ نہیں ہے، ساری چیز حقیقت مبنی ہے۔ یہاں پر بلاس بھائی ایک بات نا پہلے سمجھنے والی ضروری ہے، ہمارے یہاں گڑبڑ تب ہوتی ہے جب ہم اس کو نا دنیا اور یا آخرت کے معاملے کو گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ جی جی، سب سے پہلی چیز اللہ نے شروع قرآن مجید میں ایک عقیدہ سمجھایا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی یہ خوبی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ عذاب قبر اصل میں ایمان بالغیب کا ایک حصہ ہے، ایمان بالغیب، ایمان بالغیب، کیونکہ ہماری عقل، ہمارے سورس، ہمارے دنیا کی طاقت کوئی بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یہ ہمیں وحی کے ذریعے ہی معلوم ہونا ہے۔ ٹھیک، یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ عذاب جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہ اس کو کیا کنٹینیو ہے یا کتنا عذاب ہوگا، سب سے پہلے بات ہے کہ بندے کے گناہ کی کنڈیشن کیا ہے، اس کی سزا بنتی کتنی ہے، اس کو کس مراحل میں عذاب دینا، یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ ٹھیک، ہمیں شریعت کی روح سے جس چیز کو بتا دیا گیا ہمارا ایمان ہے وہ برحق ہے، کسی کو عذاب ہے تو وہ برحق ہے، کسی کو سزا ہے تو وہ بھی نعمت ہے تو وہ بھی برحق ہے۔ باقی یہ قبر ہے، یہ عالم آخرت ہے، عالم برزخ ہے۔ ٹھیک، نبی علیہ یہ دنیا نہیں ہوتی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قرآن میں ہے نا، ثم اماتہ فاقبرہ، پہلے موت ہوتی ہے پھر قبر ہے۔ ٹھیک، تو یہ آخرت کا حصہ ہوتا ہے، اس کے اندر کافر کو بھی عذاب ہوتا ہے، اس کے اندر گناہ گار مومن کو بھی عذاب ہوتا ہے، لیکن اس کی کیفیت جتنی احادیث میں آگی وہ ہم الحمدللہ صحیح میں خم مانتے ہیں، اپنی عقل قیاس سے اس میں جو ہے کسی قسم کی کمی بیشی کے قائل نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ وحی پر مبنی ہے، یہ ہماری ذاتی عقل رائے قیاس سے جو معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگی بات جی، یہ عذاب جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ عذاب آگ ہے، جیسے مطلب فرعونی ہے، آگ بھی ہے، دیگر بھی ہے، سانپ ہے، ہتھوڑے ہیں، جس طرح حدیثوں میں مختلف چیزیں بیان ہوئی۔ مثال کے طور پہ فرعونیوں کے والے سے قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم النار یعرضون علیہا غدوا وعشیہ، کہ آگ جو ہے وہ لوگ فرعونی صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، وَيَوْمَ قبر کے اندر؟ ہاں جی، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ۔ تو حضور اب قبر کے اندر جو پیش کیے جاتے ہیں یہ روحانی طور پہ پیش کیے جاتے ہیں، جسمانی طور پہ؟ جسمانی طور پہ تو پیش کیا کیا جاتا ہے؟ روح کو یا جسم؟ ان کے جسم ہے، روح ایسا، یہ بھی ایک بات کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ روح کہاں ہوتی ہے، روح قبر میں نہیں ہوتی، روح ہوتی ہے مومن کی روح جنت کے اندر ہوتی ہے، کافر کی روح جہنم میں ہوتی ہے، یہ کنسیپٹ قرآن نے کلیئر کیا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پہ میں دو بات عرض کرتا ہوں چھوٹی سی۔ برزخ کوئی چیز نہیں؟ نہیں، برزخ ہے نا، یہ سارا عالم جو قبر ہے یہ آخر تک قیامت کے وقوع یہ مردے کے اوپر لگ رہی ہے، جسم پہ؟ جسم پہ لگ رہی ہے، لیکن دیکھیں جسم قبر میں ہونے کے باوجود روح وہاں ہو، اللہ رب العزت تو قادر اس کے اندر جسم کے ساتھ تعلق ہے، جس سے وہ نعمت بھی محسوس کرتا ہے، عذاب بھی محسوس کرتا ہے۔ قبر میں روح واپس کی جاتی ہے؟ سوال جواب کی حد تک قبر میں روح آتی ہے، لیکن سوال جواب کی حد تک۔ اس کے بعد مومن کی روح جو ہے وہ شجرہ جنہ، جنت کے درخت کے اندر ہوتی ہے، جیسے نبی علیہ السلام نفس المؤمن تعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ، یہ سوال تک آتی ہے بعد میں وہاں، لیکن ان کا ایک تعلق ہوتا ہے جس سے وہ نعمت بھی راحت بھی محسوس کرتا ہے مردہ، جس سے وہ عذاب بھی محسوس کرتا ہے، سارا کچھ، لیکن اس کے اندر نہیں ضرور ہوتی۔ نہیں، جب مردے پہ سوال جواب کرنا ہے تو تب اس کو روح واپس کر دی جاتی ہے، اس کا مطلب وہ اپنے شعور میں ہوتا ہے، وہ آخرت کے لحاظ سے شعور میں ہوتا ہے پورا۔ قبر میں قبر میں بیٹھے گا بھی؟ بیٹھے گا، اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، فرشتوں کو بٹھاتے ہیں، اسے سوال کرتے ہیں،
اور وہ جواب دے گا، جواب دیتا ہے، اگر دے سکتا ہے دے سکتا ہے تو تو اس کا مطلب قبر میں وہ جو وقت ہے کہ ایک اونٹ کو ذبح کرنے تک وہاں پہ بیٹھ جاؤ تاکہ وہ قبر والا جو ہے وہ راحت محفوظ ہو محسوس ہو جائے، جی۔ تب تک اس کی روح واپس کی جاتی ہے؟ نہیں یہ اتنے دورانیے کی واپسی کی نہیں ہے۔ حدیث میں جو یہ جو معاملہ ہے نا، قبر کے اندر سوال جواب ضرور ہوتے ہیں۔ یہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ وصیت ہے کہ جو ہے جب میرے جو ہے قبر پہ آپ جو دفنانے کے بعد لمبی دیر تک یہاں تک ایک اونٹ ذبح کر دیا جائے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ روح بھی بندے میں اتنی دیر تک وہ باقی رہتی ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو وہ مانوس کس چیز سے؟ بھئی دیکھو بلال صاحب، اس کا جسم کے ساتھ ایک تعلق اللہ رکھا ہوا روح کے ساتھ، جسے وہ نعمت راحت لے رہا ہے، وہ تو قیامت تک اس تعلق رہنا جب تک اس کے جسم میں بقا ہے، اس کا کچھ حصہ بھی باقی ہے، اس کو نعمت راحت عذاب کا سلسلہ میت کے ساتھ رہنا ہے سارا۔ تو جب جسم ختم ہو گیا عذاب بھی بھئی ختم ہو جائے تو پھر اللہ کا معاملہ، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے اس کی آگے کیفیت کیا ہوگی، ٹھیک، وہ کیسے ختم ہوگا، کیسے ختم نہیں ہوگا، کس حد تک رہے گا، چونکہ یہ امور آخرت ہے۔ میں نے اس لیے شروع میں ایک بات کہی کہ اس چیز کو اب دنیا پہ قیاس کر کے جب ہم چلیں گے نا تو وہاں خرابی آ جائے گی، کیوں؟ یہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، وحی الہی کے ذریعے جہاں تک ثابت ہے شریعت جس تک بتا دی ہے ہمیں اس پہ ایمان رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایمان تک تو بات پکی ہوگی کہ ایمان ہے۔ حضور اقدس صاحب یہ فرمائیے کہ قبر کے اندر جو مردے کو ڈال کے گئے ہیں تو 40 قدم تک وہ آپ کی آواز سن رہا ہے، وہ ٹھیک ہے بات، قدم سن رہا ہے آپ کے، یہ بات درست ہے، یہ غلط ہے؟ بالکل درست ہے جی۔ 40 کی تعداد تو نہیں ہے کہیں بھی، یہ ہے یہ جب سن رہا جب دفنا کے پلٹتے ہیں اس وقت سناتا ہے، کوئی افسوس حسرت دلانا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ 40 قدم تک وہ سن رہا سماعت۔ انہ لیسمع قرع نعالہم، جس وقت اس کو دفنا کے پلٹتے ہیں، وتولی عنہ اصحابہ، یہ ساتھی دفنا کے پلٹے، انہ لیسمع قرع نعالہم، یہ پلٹنے کی آواز سنتا ہے۔ پلٹنے کی آواز کیسے سن لیتا ہے مردہ؟ وہ اللہ سنانے پہ قادر ہے، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے سنا دے، بندہ بذات خود تو آخر آپ کی اجازت ہو تو شامل کر لوں انہیں۔ جی کرے جی بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ مانوس ہونے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اچھا، جس طرح کہ دیکھا جائے نا، ہمارے گھروں کے اندر بھی جب ہمارا پیارا کوئی اپنا آتا ہے تو قدموں کی آہٹ سے ہم لوگ مانوس ہو جاتے ہیں۔ جی، رات کا اندھیرا ہو، سناٹا ہو، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جی، تو مردہ جو ہے وہ بھی اپنے کسی عزیز کے آنے کی وجہ سے وہ مانوس ہوتا ہے، جس طرح کہ حضرت صاحب نے حدیث پاک بیان کی ہے، وہ بھی مانوس ہونے کے حوالے سے ہے۔ لیکن بغیر روح کے مانوس ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ روح کے ساتھ ہوتا ہے یا بغیر روح کے، لیکن وہ مانوس ہوتا ہے، یہ بات کنفرم ہے کہ وہ مانوس ہوتا ہے ایسے اپنے کسی عزیز کے آنے کی وجہ سے، اس کے وہاں پر تلاوت کلام پاک کرنے کی وجہ سے، ذکر اذکار کرنے کی وجہ سے۔ اچھا، میں ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کروں عذاب کے حوالے سے۔ آپ نے شروع میں یہ بات بیان فرمائی کہ 2 مرتبہ عذاب کیسے ہوگا۔ تفسیر خازن کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، کسی شخص کو دولت ایمانی سے محروم کر دینا یہ بھی عذاب ہی ہے۔ کافر جو ہے نا، ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے اسے؟ تو جن کے پاس ایمان ہے تو ان کے پاس ایمان کی دولت سے بڑھ کر رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہے۔ اور دوسری عذاب کی صورت جو بیان کی گئی ہے وہ قبر کے اندر ہے، جہاں پر اللہ پاک اسے مختلف طرح کے جو ہے نا عذابات کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ عذابات بھی جو ہے نا جن کا ذکر کیا گیا، یہ عذاب جو ہے نا یہ ان کی بدعملیوں کے سبب سے ہے، جس کا جتنا زیادہ برا عمل ہوگا اسی حساب سے اس کو یعنی کہ عذاب ہوگا۔ اب عذاب کی مختلف صورتوں کو بھی احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پر ایک تو عذاب کی صورت یہ ہے کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ قبر جو ہے نا حدیث پاک میں ایسے آ کر آپس میں باہم مل جاتی ہے، تو یہ کتنی یعنی کہ سنگین اور منظر کشی کتنی یعنی کہ ہیبت ناک ہے کہ بندہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی۔ ایک یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کی قبر میں آگ کا عذاب ہوگا۔